Starting with the name of Allah subhanahu wa ta'ala. إن الحمد لله هو الرحمن الرحيم المالك القدوس السلام المؤمن أما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ سے یہاں پہ ایک کوشچن پوچھنا چاہوں گی کہ کیا یہ کاؤنسلنگ شادی شدہ نہیں ہے، صرف انہی کے لیے ہے، یا جو آلریڈی میرڈ ہیں وہ بھی یہ سروسز لے سکتے ہیں؟ یہ ان کے لیے بھی بینیفیشل رہے گا؟ سب سے پہلے ایک بات کلیئر کر دوں، اس کا کوئی لنک نہیں ہے میرڈ ہے یا ان میرڈ ہے. اگر ایک ٹین ایج میں 15 سال کے بعد سمجھنے کی شروع ہو جاتا ہے، ایک بچہ ہے اور اس کو ایشوز آ رہے ہیں، جیسے اگر بچہ فیئر کا شکار ہے، خوف آ رہا ہے، اسے فوبیاز ہیں، یا ان ایشوز کو ہم کیسے ڈیل کرتے ہیں، کاؤنسلنگ میں سمپل سمجھایا جاتا ہے، بتا دیا جاتا ہے یا اس کو نالج دے دینا. لیکن اگر اس کے انکانشیس میں ایک بلیف بیٹھا ہے یا کوئی اس کی انکانشیس میں پکچرز ہیں، ساؤنڈ ہے، چھوٹی ارلی ایج میں تھا جو اس کو یاد بھی نہیں ہے، شاید کوئی 5 یا 7 یا 9 سال کی عمر میں کوئی ایسا واقعہ اس کے ساتھ ہوا ہے، اس کی وجہ سے اس کا بیہیویئر اس ایج میں ایسا آ رہا ہے، اس کو بہت آسان طریقے سے ڈپینڈ کرتا ہے کنڈیشن کیا ہے، اس میں اس کو 100% ٹھیک کیا جا سکتا ہے، ریکور کیا جا سکتا ہے. ایز اے پرسن خود کو انڈرسٹینڈ کر لیں کہ ہماری نیڈ کیا ہے، ہمارے اپنے بلیف سسٹم کیا ہے، ٹھیک ہے. اور سم ٹائم ہالسٹک میں ہم اس کو کہتے ہیں بلیو وداؤٹ ایکشن از ناٹ اے بلیو. موسٹلی شادیوں میں بھی یہ ایشو آ رہا ہوتا ہے، ہم ایک بندے کو دیکھ لیتے ہیں، یار اچھا ہے، پڑھا لکھا ہے، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن اس کی ایکشن میں کہیں نظر نہیں آ رہا ہوتا. یہ ہمیں پتہ چل جائے گا جس چیز کی طرف چلے گئے تھے کہیں نہ کہیں ہمیں نالج نہیں تھا. بہت سی لڑکیاں جو ان دھوکوں کا شکار ہو جاتی ہیں، وہ اس لیے ہو جاتی ہیں کہ وہ سرفیس پہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، بیسیکلی اس کی اپنی نیڈ کیا ہے، اس کی اپنی ویلیوز کیا ہے، کیونکہ ہر انسان کی ڈفرینٹ ویلیوز ہوتی ہیں. تو شادی میں مینٹل کمپیٹیبلٹی بننا بہت ضروری ہوتا ہے. ہو سکتا ہے دونوں انسان ہی اچھے ہوں. حضرت زید بن حارث کی جو طلاق ہوئی، آپ دیکھ لیں قرآن میں پورا واقعہ بیان ہے، تو اس میں کیا تھا، کیا ایسا تھوڑی تھا، ضروری تو نہیں ہوتا کہ شادی کا ٹوٹنا صرف اس لیے ہو جاتا ہے کہ دو برے لوگ اکٹھے ہو گئے. سم ٹائم بہت اچھے ہوتے ہیں، بائی نیچر بھی اچھے ہوتے ہیں، لیکن ان کی مینٹل کمپیٹیبلٹی نہیں بنتی. یہ ہولسٹک ٹرانسفارمیشن میں ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے. اسی کے تھرو پھر ہمارا کنسپٹ کلیئر ہوتا ہے کہ مجھے کہاں پہ کمپرومائز کرنا ہے، کہاں پہ نہیں کرنا. وہ ویلیوز بیسیکلی ہمیں ڈیفائن کر رہی ہوتی ہیں. ہر ایک کے لیے نا ایک چیز بہت اہم ہوتی ہے، جیسے ایک انسان ہے، اس کے لیے سچائی کی اتنی اہمیت ہے، وہ کہتا ہے کہ نہیں، میں جھوٹ کو برداشت نہیں کر سکتا، یہ اس کی ویلیو ہے، ٹھیک ہے. اب ایسے بندے کو اگر ایسا انسان مل جائے جس کے لیے ایک نارمل ہو، جھوٹ بولنا فار دا ٹائمنگ، کچھ بھی کہہ دینا، میچ نہیں ہوگا. اس طرح کی چیزیں ہیں جو ہولسٹک ٹرانسفارمیشن میں پہلے کلیئر کرتے ہیں. ایک سمجھنے ایک ٹول ہے، اور جب خود کو انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں تو پھر نیچرلی ہم ہر شعبے میں آرام سے چل پڑتے ہیں، چاہے وہ ہیلتھ ایشوز ہوں، سائیکولوجیکل ایشوز ہوں، ریلیشن شپ ایشوز ہوں، فائنینشیل ایشوز ہوں، اور ایون ایجوکیشنل ایشوز ہمیں آ رہے ہوں، اور جو پرابلمز ہمیں اسپرچل لیول پہ آ رہی ہیں ان کو بھی ہم ڈیل کر سکتے ہیں. جی بالکل، انشاءاللہ ہماری ینگ جنریشن کے لیے بھی، اور آج کی میں تو کہتی ہوں کہ یہ بہت ایک نیڈ بن چکی ہے ہمارے لیے ٹو انڈرسٹینڈ دیز تھنگس، کہ پہلے آپ اپنے آپ کو سمجھیں تبھی آپ کسی دوسرے کو سمجھ پائیں گے. اب آپ پوچھ رہی تھی کہ امپورٹنس کیا ہے، تو ہولسٹک ہیلنگ کی امپورٹنس بالکل اس طرح سے ہے. ہم گھر سے باہر جاتے ہیں نا، شوز پہن کے جاتے ہیں، سڑکوں کو ٹھیک نہیں کرتے، گلیوں کو ٹھیک نہیں کرتے، باہر پانی کھڑا ہے اس کے اوپر سے چھلانگ لگا کے گزر جاتے ہیں، ٹھیک ہے، بارش ہو رہی ہو تو چھتری لے کے جاتے ہیں، اپنا انتظام کرتے ہیں. بالکل اسی طرح سے ہولسٹک ٹرانسفارمیشن میں کیا ہے، خود کو امپاور کرنا، پھر اس سے دوسروں کو امپاورمنٹ دینا. جیسے اسی پروگرام کے تھرو ہم دوسروں کو امپاور کریں گے انشاءاللہ. تو بیسیکلی جب ہم خود امپاور ہوں گے تو پھر ہمارے ساتھ حالات جو بھی ہوں، جیسے بھی ہوں، تو پازیٹیوٹی کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے کہ عام طور پہ یہ کانسیپٹ لے لیے، پازیٹیو، خالی پازیٹیو کا مطلب ہے پازیٹیو رہتے ہوئے ہر نیگیٹو کے لیے آپ تیار رہیں. اتنے اندر آپ کے اندر پاور ہونی چاہیے کہ آپ خود کو اتنے اسٹرانگ کر لیں، اس نیگیٹو میں سے بھی پازیٹیو دیکھ سکیں اور سچویشن سے خود کو نکال سکیں، ٹھیک ہے. کیونکہ یہ دنیا ہے اور ادھر ہم امتحان کے لیے آئے ہیں، اور یہ شادی ہو یا جو بھی، یہ فار دا ٹائم بینگ ہمارے پاس ایک اللہ کی رحمتیں ہوتی ہیں، ایک ذریعہ ہوتی ہیں بیسیکلی اللہ تک پہنچنے کا. یہ اٹس سیلف پرپز آف لائف نہیں ہے، ٹھیک ہے. ایفیکٹس کو دیکھ رہے ہیں، سمٹمس کو دیکھ رہے ہیں، یا زیادہ ڈسکشن کرتے رہتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں لوگ دیکھ کے آج سوسائٹی میں برائی اتنی ہے. ڈیفینیٹلی ہے برائی، ہم نے خود کو اسٹرانگ کرنا ہے، خود کو امپاور کرنا ہے، اور اپنے تھرو اور 7 لوگوں کو ملانا ہے، اور ایک ایسا گروپ بنانا ہے
کہ ہم برائی میں اتنے یونائٹ ہو جائیں کہ ہم اپنا ایک اتنا اسٹرانگ گروپ بنا لیں کہ برائی ہم پہ افیکٹ نہ کر سکے. اور یہی ہمارے پاس سولوشن ہے. اور اس ہولسٹک میں ہمارا اویکننگ کے نام سے جیسے میں نے اس کے اوپر ایک کام کر رہی ہوں, تو اویکننگ کا مطلب بیداری, ٹھیک ہے, جس میں ہم پرابلم سے سولوشن کی طرف جاتے ہیں, ڈپریشن سے ڈیلائٹفل کی طرف جاتے ہیں, وری سے ہوپ کی طرف لوگوں کو لے کے جاتے ہیں. تو یہ بیسک کانسیپٹ ہے ہمارا ہولسٹک ٹرانسفارمیشن کا, اور یہی انشاءاللہ ہمارا ایور لاسٹنگ پہ بھی یہی پرپز ہے آنے کا. جی انشاءاللہ.